عورت کا شوہر کے اسپرم اور ڈونر ایگ کے ساتھ بچے پیدا کرنا، یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی دوسری زوجہ ہوں، میرے شوہر کے ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے، میری اپنی شادی بہت زیادہ لیٹ ہوئی ہے، میری عمر 48 سال ہے، پچھلے سال میری شادی ہوئی ہے، اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے بھی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہاں بھی میرے اپنے ایگ کے ساتھ چانس صرف 1% ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو اگر بچہ چاہیے تو اپنے شوہر کے اسپرم کے ساتھ ڈونر ایگ کا استعمال کریں۔ تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ میرے شوہر کا اسپرم ہو اور کوئی اور ڈونر ایگ استعمال کرنے؟ کیونکہ بچے کے بغیر مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ UK سے کسی خاتون نے پوچھا، یہ ان کا نام میں جان کر نہیں لے رہا۔ دیکھیں یہ عمل بالکل حرام ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے تو اولاد پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ اسپرم شوہر کے ہوں اور ایگ اس عورت کا ہو جس کے رحم میں اس بچے کی پھر آگے گروتھ ہوگی۔ لیکن ایگ کسی اور خاتون کا ہو، رحم پیٹ کسی اور کا ہو، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ جیسے باپ کے نسب کی حفاظت ضروری ہے، ماں کے نسب کی حفاظت بھی اسلام میں بالکل اسی طرح ضروری ہے۔ تو شدید مجبوری میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی یوز نہیں ہو رہی، نہ کسی اور عورت کے ایگ استعمال ہو رہے ہیں، نہ کسی اور مرد کا اسپرم استعمال ہو رہا ہے، اسپرم بھی شوہر کے اور ایگ بھی وائف کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں نسب میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس میں کوئی تیسری عورت آ جاتی ہے یا کوئی مرد آ جاتا ہے، تو مرد کے آنے سے تو ظاہر ہے باپ ہی چینج ہو جائے گا، تو بالکل ہی حرام ہے۔ اور دوسری عورت کے آنے سے یہ ہوگا کہ ایگ جب کسی اور خاتون کے ہوں گے اور وہ پھر بعد میں اس خاتون کے رحم میں بچہ رکھ کے اس کی تعمیر ہوگی، تو جو ماں کا عنصر ہے نا، ماں، قرآن مجید نے جو ماں کا حق بتایا ہے وہ 3 وجہ سے بتایا۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ حمل بھی وہی کرتی ہے اور تکلیف سے وہ جنتی ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور گود میں اٹھاتی ہے۔ تو جب ایگ کسی اور خاتون کے ہوں گے اور بلڈ کسی اور خاتون کا، تو بچہ کیا ہوگا، اس میں حقیقی ماں کون ہے اس کے مصداق میں شبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ایگ کی طرف اگر ہم نسبت کرتے ہیں تو حقیقی ماں اس کی وہ ہے جس کے ایگ استعمال ہوئے، لیکن بلڈ اور وہ پورا گوشت پوسٹ جس سے یہ بنا ہے وہ دوسری عورت ہوگی، اور اگر ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ایگ کسی اور کا ہے، تو اس میں ماں کے نسب میں بہت شدید خلل پیدا ہوگا۔ اس کو دودھ پینے پر قیاس نہ کیا جائے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اور ماں دودھ بھی تو پلا سکتی ہے، تو دودھ تو جب ہوتا ہے جب بچے کی پوری جو تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ یہاں بچے کی جو ابھی بن رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اسی میں خلل واقع ہو رہا ہے کہ یہ ہے کس کا۔ تو اس لیے اس پر جو سنجیدہ علماء جتنے بھی ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں، سب کا متفق علیہ فتویٰ یہی ہے کہ یہ عمل بہرحال حرام ہے۔ تو آپ کی ایج اگر زیادہ ہو گئی ہے تو بس آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور خاتون کے ایگ اس میں استعمال کیے جائیں۔